بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وارزقنی فہما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ محترم سامعین، آج کی یہ جو نشست رکھی گئی ہے یہ مسئلہ ترک رفع الیدین کے متعلق رکھی گئی ہے، کیونکہ بعض لوگ ہمیں اہل سنت والجماعت احناف دیوبند پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی آپ کی یہ جو نماز ہے، یہ جو آپ جس طرح پڑھتے ہیں، یعنی نماز میں رفع الیدین نہیں کرتے، تو آپ کا اس طرح نماز پڑھنا صحیح نہیں۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ جی بخاری مسلم کے اندر رفع الیدین کرنے کا ذکر ملتا ہے اور آپ لوگوں کی نماز رفع الیدین سے خالی ہے۔ اب ان لوگوں کا یہ اشکال ہوتا ہے ہماری نماز پر، اسی لیے پھر وہ بعض دفعہ ہمارے تبلیغی بھائیوں کو گھیر لیتے ہیں، بعض دفعہ ہمارے دوسرے طلباء کو گھیر لیتے ہیں کہ جی دیکھیں یہ بخاری کے اندر رفع الیدین کی احادیثیں موجود ہیں اور آپ کا ان پر عمل نہیں ہے۔ تو یہ ایک اشکال کیا جاتا ہے، اعتراض کیا جاتا ہے ان کی طرف سے۔ تو اس کے جواب کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا دلائل کی روشنی میں۔ دیکھیں، جہاں تک بات ہے رفع الیدین کی، ٹھیک ہے، جہاں تک بات ہے رفع الیدین کی، تو اس کو آپ پہلے تو اس طرح سمجھیں کہ وہ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ لوگ نماز کے اندر رفع الیدین نہیں کرتے، احادیث مبارکہ کے اندر رفع الیدین کا ذکر ملتا ہے، تو آپ لوگ ذرا ان سے یہ بات کہا کیجئے کہ بھائی آپ لوگ پوری رفع الیدین کی بات کرتے ہو یا آدھی رفع الیدین کی بات کرتے ہو؟ آپ لوگ جو ہے وہ ان رفع الیدین کی بھی بات کرتے ہو جو سجدوں کے وقت کی جاتی ہے، یا صرف رکوع کے رفع الیدین کی بات کرتے ہو؟ وہ اس لیے کہ احادیث مبارکہ کے اندر تو سجدوں کے رفع الیدین کا بھی ذکر ملتا ہے۔ اب یہ جو لوگ ہماری نماز پر اعتراض کرتے ہیں کہ جی آپ کی نماز کے اندر رفع الیدین نہیں ہے، تو ان کو چاہیے پہلے اپنے رفع الیدین کو مکمل تو کرے نا، سجدوں میں بھی رفع الیدین کرے نا، کیونکہ سجدوں کے اندر بھی رفع الیدین کرنے کا ذکر ملتا ہے، احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ خود ان کے علماء نے اس بات کو تسلیم کیا ہے، کہ سجدوں کے اندر بھی رفع الیدین کا ذکر موجود ہے۔ مثلا علامہ ناصر الدین البانی صاحب، آپ یہ حوالہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر علامہ ناصر الدین البانی صاحب لکھتے ہیں کہ 10 صحابہ سے، کتنے صحابہ سے؟ 10 صحابہ سے سجدوں کی احادیث مبارکہ منقول ہیں، وہ روایت کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے سلف کی ایک جماعت سجدوں کے اندر رفع الیدین کی قائل ہے، یہ البانی صاحب اہل حدیث عالم لکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے رئیس احمد ندوی صاحب، محمد رئیس احمد ندوی صاحب، یہ بھی اہل حدیث عالم ہیں، ان کی بھی آپ یہ کتاب دیکھ لیجئے، اس کے اندر بھی یہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ سجدوں کی احادیث موجود ہیں، اور یہ بھی انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ صحیح احادیث موجود ہے، صحیح احادیث، ٹھیک ہے۔ تو اب جو لوگ ہمیں کہتے ہیں، ہمیں طعنہ دیتے ہیں کہ آپ لوگ رفع الیدین نہیں کرتے کیونکہ احادیث کے اندر اس کا ذکر ملتا ہے، تو ہم بھی ان سے کہتے ہیں کہ آپ پورے رفع الیدین کی بات کریں گے، آپ لوگ پورے رفع الیدین کی بات کریں نا، آپ ادھورے اور آدھے رفع الیدین کی کیوں بات کرتے ہیں؟ اگر آپ کو احادیث مبارکہ سے محبت ہی ہے تو ان احادیث مبارکہ کو کیوں چھوڑا ہوا ہے کہ جن کے متعلق آپ کے علماء نے تسلیم کیا ہے کہ یہ مسئلہ صحیح ہے، احادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سجدوں میں رفع الیدین کرتے تھے، پھر آپ اس پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ ٹھیک ہے، تو یہ آپ ان سے پوچھیں، یہ حوالے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے کہ سجدوں کے اندر رفع الیدین کی احادیث مبارکہ موجود ہیں، ان کے اپنے علماء تسلیم کرتے ہیں، صحیح سند کے ساتھ موجود ہے،
لیکن یہ اس پر عمل نہیں کرتے، تو پہلے تو اپنے یہ رفع الیدین کو مکمل کرے نا، یہ اپنے رفع الیدین کو پورا کرے، پھر اس کے بعد ہمیں کہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات، اب دیکھیے آپ اگر یہ بات رکھیں گے ان کے سامنے تو ان کی طرف سے جو جواب دیا جاتا ہے، ان لوگوں کی طرف سے جو جواب دیا جاتا ہے نا، وہ کیا جواب دیا جاتا ہے کہ جی بخاری کے اندر حدیث آتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ولا یفعل ذلک فی السجود، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سجدوں میں رفع الیدین نہیں کرتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سجدوں میں رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ اب دیکھیے جی آپ نے جو حدیث پیش کی یہ بخاری کی حدیث ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سجدوں میں رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ ان کی طرف سے ہمیں یہ جواب دیا جاتا ہے کہ بخاری کے اندر دیکھیں واضح آ رہا ہے کہ ولا یفعل ذلک فی السجود، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سجدوں میں رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، اب یہ ان کا جواب ہے۔ اب اس جواب پر میں آپ کو دو باتیں سمجھاتا ہوں، دو باتیں، ان کو اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے۔ یہ دو باتیں ایسی ہیں کہ اسی سے ہمارے دعوے کی شروعات ہوتی جا رہی۔ وہ دو باتیں کیا ہیں؟ دیکھیں یہ جو حدیث پیش کی گئی نا بخاری سے، یا اس کے علاوہ وہ جہاں سے بھی پیش کریں جس میں سجدے کی رفع الیدین کی منع ہو، ترک ہو، ولا یفعل ذلک فی السجود تو خیر بخاری کے اندر موجود ہے۔ تو اس سے دیکھیں ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سجدوں میں رفع الیدین کرتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سجدوں میں رفع الیدین کرتے تھے۔ تبھی تو نفی آئی نا بھائی، تبھی تو نفی آئی نا۔ نفی کہاں آتی ہے؟ جہاں ثبوت موجود ہو، جہاں ثبوت ہوتا ہے تو وہاں نفی آتی ہے نا، جہاں ثبوت ہی نہ ہو وہاں نفی کیسی؟ تو اب جو لوگ کہتے ہیں کہ سجدوں کی رفع الیدین کرنا جو ہے وہ جن احادیث سے ثابت ہوتا ہے وہ ضعیف ہیں، ان کی بات غلط ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بھائی اگر ضعیف ہیں وہ تو نبی نے کیا ہی نہیں، اور جب نبی نے کیا نہیں، نبی سے ثابت نہیں، تو نفی کس چیز کی؟ نفی کس چیز کی نا؟ تو نفی آ رہی ہے جو اس بات پر دلالت کر رہی ہے، اس بات کو واضح کر رہی ہے، یہ بات بتا رہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سجدوں میں رفع الیدین کرتے تھے۔ دوسری بات جو میں اس سے ثابت کرنا چاہتا ہوں، آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ دیکھیے جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سجدوں میں رفع الیدین کرتے تھے اور اسی کی بنا پر جو ہے وہ نفی آئی ہے، تو اب اس سے ایک اور بات معلوم ہوئی۔ اس سے کیا بات معلوم ہوئی ایک اور؟ وہ یہ کہ رفع الیدین کرنے کا عمل وہ پہلے کا تھا اور نہ کرنے کا عمل وہ بعد کا ہوا۔ رفع الیدین کرنے کا عمل پہلے کا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلے سجدوں میں رفع الیدین کرتے تھے، اور نہ کرنا یہ بعد کا عمل ہے۔ نہ کرنا یہ کس کا عمل ہے؟ بعد کا عمل ہے۔ اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اور اسی وجہ سے آپ دیکھ لیجئے کہ اہل حدیث حضرات ان کا عمل جو ہے وہ سجدوں والی احادیث پر نہیں ہے، حالانکہ ان کے علماء مانتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، حدیثیں پیش کرتے ہیں۔ جب ہمارے ساتھ گفتگو ہوتی ہے، مناظرہ ہوتا ہے، تو حدیثیں پیش کرتے ہیں کہ جی دیکھیں حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولا یفعل ذلک فی السجود، سجدوں میں رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ تو معلوم ہوا پہلے کرتے تھے، کرنے کا عمل پہلے کا تھا، چھوڑنے کا عمل بعد کا ہوا۔ چھوڑنے کا عمل کیا ہوا؟ بعد کا ہوا۔ یہیں سے ہمارا دعویٰ ثابت ہوتا ہے۔ یہیں سے کیا ثابت ہوتا ہے بھائی؟ ہمارا دعویٰ ثابت ہوتا ہے کہ ہم بھی تو یہ بات کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہے، ہمیں اس سے انکار نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت احناف دیوبند والے، ہمارے اکابر نے، علماء دیوبند نے ہمیں احادیث کا انکار نہیں سکھایا۔ ہم حدیث کو مانتے ہیں، حدیث کا احترام کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم مانتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رکوع جاتے ہوئے، رکوع اٹھتے ہوئے رفع الیدین کرتے تھے جس طرح سجدوں میں کرتے تھے۔ ہاں عمل کیوں نہیں کرتے؟ کہ ہم کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چھوڑ دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چھوڑ دیا۔ جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدوں میں رفع الیدین کیا اور چھوڑنا بھی ثابت ہے، اسی لیے اہل حدیث حضرات سجدوں میں رفع الیدین نہیں کرتے، اسی طرح ہم بھی کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رکوع جاتے رکوع اٹھتے رفع الیدین کیا اور چھوڑا ہے، اور یہ چھوڑنے کا عمل بعد کا ہے، اور یہ چھوڑنے کا عمل بعد کا ہے۔ یہ تمہیدی گفتگو تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب آپ کے سامنے میں اپنے دلائل رکھوں گا کہ بھائی ٹھیک ہے، چلیں آپ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدوں میں بھی چھوڑا، چلو بخاری کی حدیث آ گئی۔ اب ہمیں یہ حدیث بتائیں کہ رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رفع الیدین چھوڑا ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام رفع الیدین نہ کرتے ہوں، یہ حدیث دے دیں۔
تو اب یہ حدیث میں آپ کے سامنے اپنے دلائل رکھتا ہوں کہ جن سے یہ معلوم ہوگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صرف شروع نماز میں رفع الیدین کرتے تھے، اس کے علاوہ نماز کے اندر رفع الیدین نہیں کرتے تھے، جن احادیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو اب میں آپ کے سامنے اپنی پہلی دلیل رکھتا ہوں۔ یہ ہماری پہلی دلیل ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں صحیح ابو عوانہ سے۔ صحیح ابو عوانہ سے سالم کہتے ہیں کہ ان ابی قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بهما وقال بعضهم هذا منكبيه واذا اراد ان يركب بعد ما يرفع راسه من الركوع لا يرفعهما وقال بعضهم ولا يرفع بين السجدتين والمعنى واحد۔ اس کا ترجمہ ملاحظہ فرمائے سامعین کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ آپ جب نماز شروع کرتے تو رفع الیدین کرتے کندھوں تک، اور جب ارادہ کرتے رکوع کرنے کا اور رکوع سے اٹھنے کا تو رفع الیدین نہ کرتے اور بعض راویوں نے کہا کہ آپ سجدوں میں بھی رفع الیدین نہ کرتے تھے۔ مطلب سب راویوں کی روایت کا ایک ہی۔ اب دیکھیے یہ حدیث صاف آ رہی ہے الفاظ کے ساتھ کہ جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام شروع نماز میں رفع الیدین کرتے، وَإِذَا أَرَادَ أَن يَرْكَعَ وَبَعْدَ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، کہ جب ارادہ کرتے رکوع میں جانے کا اور رکوع سے اٹھنے کا فَلَا يَرْفَعُهُمَا، تو رفع الیدین نہیں کرتے تھے، رکوع میں جاتے ہوئے بھی نہیں کرتے تھے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی نہیں کرتے تھے۔ صراحۃ نفی آ گئی۔ ٹھیک ہے، تو اس حدیث سے یہ ثابت ہو گیا کہ ہم اہل سنت والجماعت احناف دیوبند والے جو رکوع جاتے اور رکوع اٹھتے رفع الیدین نہیں کرتے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے۔ وہ کس کا طریقہ ہے بھائی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ صاف حدیث موجود ہے، واضح حدیث موجود ہے جو ہمارے عمل پر دلالت کرتی ہے اور جس سے ہماری نماز بالکل صحیح ثابت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، حدیث آ گئی، اور یہ حدیث الحمدللہ ثم الحمدللہ سند کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے۔ اس کی سند کا ایک ایک راوی صحیح، ایک ایک راوی صحیح ہے اس روایت کا، سند کے اعتبار سے بھی یہ حدیث صحیح ہے۔ اب بتائیے کہ یہ حدیث ان لوگوں کو مان لینی چاہیے یا نہیں؟ ہاں بھائی، ان کو ماننی چاہیے نا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں کہ بھائی ہم حدیثوں سے محبت کرتے ہیں، حدیثوں پر عمل کرتے ہیں، تو ان کو ماننی چاہیے۔ کیا وہ مانیں گے؟ اللہ کرے وہ مان جائے، اللہ کرے کہ وہ مان جائے۔ لیکن عجیب معاملہ ہے کہ ہماری جن حضرات کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے نا، وہ نام تو حدیث کا لیتے ہیں، بات تو حدیث کی کرتے ہیں، دعویٰ تو اس بات کا کرتے ہیں کہ وہ حدیث پر عامل ہے اور ہم حدیث پر عامل نہیں ہیں، لیکن جب ان کے خلاف حدیث پیش کی جاتی ہے نا تو پھر ان کی آنکھوں پر ضد کی پٹی بن جاتی ہے۔ وہ اپنے خلاف کسی حدیث کو قبول نہیں کرتے، اپنے عمل کے خلاف کسی حدیث کو قبول نہیں کرتے۔ اگر یقین نہ ہے تو یہ حدیث آپ ان کے سامنے پیش کیجیے اور کہیے کہ جی ٹھیک ہے، اب اس پر عمل کریں، آپ اس پر آپ عمل کریں، صحیح ہے۔ رہی یہ بات کہ ان احادیث کے متعلق پھر وہ بہانے کیا کرتے ہیں کہ جی یہ جو آپ نے حدیث پیش کی، مثلا صحیح ابو عوانہ سے ہم نے حدیث پیش کی، اس کو نہ ماننے کے آخر ان کے مولویوں کے پاس کچھ بہانے تو ہوں گے نا، ان کی عوام کو انہوں نے سکھائے ہوں گے، تو آخر وہ بہانے کیا ہیں، وہ اعتراضات، وہ شکوک، وہ شبہات کیا ہیں؟ تو دیکھیے پہلا جو وہ عموماً ایک عوام الناس کے ذہن میں ان کی جو وہ بات کرتے ہیں ہمارے جو ہے لوگوں کے سامنے، ہمارے طلباء کے سامنے کہ جی آپ نے حدیث پیش کی کہاں سے؟ صحیح ابو عوانہ سے۔ ٹھیک ہے، آپ نے کہاں سے حدیث پیش کی؟ صحیح ابو عوانہ سے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بخاری سے پیش کی، آپ نے صحیح ابو عوانہ سے پیش کی، آپ بخاری سے حدیث پیش کریں۔ ان کا عمومی جو ان لوگوں کا مزاج بنا ہوا ہے نا، جو ان لوگوں کا ذہن بنا ہوا وہ یہ بنا ہوا کہ جی ہم نے تو بخاری کی حدیث پیش کی، آپ نے صحیح ابو عوانہ کی حدیث پیش کی۔ ٹھیک ہے، یہ اب ان کا عمومی ذہن بنا ہوا۔ دیکھیں عجیب بات ہے، اب جواب کو سمجھیں، عجیب بات ہے نا، عجیب بات ہے۔ کیا عجیب بات ہے؟ کہ پیش حدیث کی جا رہی ہے، بھائی پیش تو حدیث کر رہے ہیں نا صحیح ابو عوانہ سے، یا کسی امام کا قول پیش کر رہے ہیں، حدیث پیش کر رہے ہیں نا، لیکن پھر بھی نہیں مانتے، اور نام وہی کہ ہم اہل حدیث ہیں، ہم حدیث پر عمل کرنے والے ہیں، آپ لوگ حدیث پر عمل نہیں کرتے۔ عجیب بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے صحیح ابو عوانہ سے جو حدیث پیش کی وہ اس لیے نہیں مانتے کہ جی صحیح ابو عوانہ سے پیش کی۔ بھائی اگر تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پیمانہ آپ کو دیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پیمانہ آپ کو دیا ہے کہ اگر بخاری سے میری حدیث آئے تو ماننا، صحیح ابو عوانہ سے آئے تو نہ ماننا،
اگر یہ پیمانہ نبی نے دیا ہے ٹھیک ہے آپ پیش کریں، ہم انشاءاللہ پھر بخاری سے پیش کریں گے، اور یہ اگر پیمانہ نبی نے نہیں دیا تو خدا کے بندو نبی کی حدیثوں کا انکار کرنا تو چھوڑ دو، ان اپنے بناوٹی اصولوں سے نبی کی حدیثوں کا انکار کرنا تو چھوڑ دو۔ کیوں امت کو گمراہ کر رہے ہو؟ کہ جی ابو عوانہ، بھائی امام بخاری بھی اپنی بات تو نہیں کہہ رہے نا، سی ابو عوانہ بھی تو ابھی اپنی بات نہیں کہہ رہے، دونوں نبی کی بات کہہ رہے، ٹھیک ہے، دونوں نبی کی بات کہہ رہے۔ بس یہ کہنا کہ نہیں بخاری کی ہے تو مانیں گے، سی ابو عوانہ کی ہے تو نہیں مانیں گے، یہ عجیب تو کہیں گی، یہ عجیب بات۔ تو یہ ایک عموماً وسوسہ ڈالتے ہیں، پہلا ان کا بہانہ یہ ہوتا ہے حدیث کو نہ ماننے کا۔ دوسرا بہانہ ایک یہ بناتے ہیں اس حدیث کے متعلق، یہ آپ دیکھ لیں سی ابو عوانہ کو، کہ جی کہتے ہیں کہ جی اس میں جو باب ہے نا، امام ابو عوانہ نے جو باب باندھا ہے وہ رفع الدین کرنے کا باندھا ہے، نہ کہ نہ کرنے کا۔ کس کا باندھا ہے؟ رفع الدین کرنے کا، تو حدیث بھی وہ کرنے کی لائیں گے نہ کہ نہ کرنے کی، تو حدیث کرنے کی نہ کہ نہ کرنے کی بقول ان کے، ٹھیک ہے، یہ ایک دوسرا بہانہ ہے ان کا۔ تو اس کا جواب بھائی یہ ہے کہ دیکھیں اب بات حدیث سے نکل کر کہاں جا رہی ہے؟ امام کے عنوان کی طرف، امام کے باب کی طرف، امام کے دیے ہوئے مضمون کی طرف، حدیث سے نکل کے، ٹھیک ہے نا۔ جو لوگ ہمیں یہ طعنہ دیتے تھے کہ آپ لوگ حدیث کے مقابلے میں کیا پیش کرتے ہو؟ امام ابو حنیفہ کا قول پیش کرتے ہو، اب وہ کیا پیش کر رہے ہیں؟ اب وہ بھی امام کے باب کو پیش کر رہے ہیں، اب وہ بھی امام کے باندھے ہوئے عنوان کو پیش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اپنے اصول کی خلاف ورزی خود کرتے ہیں، اور پھر بھی نام ان کا اہل حدیث، وہ امام کی بات پیش کریں پھر بھی وہ اہل حدیث، اور ہم حدیث پیش کریں پھر بھی ہم مقلد، ہم امام ابو حنیفہ کی جو ہے کیا کرتے ہیں؟ پیروی کرتے ہیں، اماموں کے قول پیش کرتے ہیں۔ عجیب بات ہے۔ محدثین جو یہ باب باندھتے ہیں یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ اس باب کے تحت صرف وہی حدیث لائیں، یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے میں نے مثال دی کہ سورۃ النساء قرآن میں ہے نا، سورۃ النساء، کیا مطلب؟ نساء کے کیا معنی ہیں؟ عورتیں۔ تو کیا اللہ رب العزت نے سورۃ النساء میں صرف عورتوں کے مسائل ذکر کیے؟ صرف عورتوں کے مسائل ذکر کیے؟ ایسا نہیں۔ تو یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ اگر کوئی امام باب باندھتا ہے تو اس کے جو ہے وہ خلاف حدیث نہیں لا سکتا، ایسا نہیں ہے، اس کے خلاف بھی لاتے ہیں۔ مثلا آپ دیکھیں یہ بخاری شریف ہے، بخاری شریف میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب قائم کیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باب البول قائما وقاعدا، کہ کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر پیشاب کرنے کا باب، ٹھیک ہے، یہ باب ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے اس باب کو کہ اس میں بیٹھ کر پیشاب کرنے کی کوئی حدیث نہیں، بیٹھ کر پیشاب کرنے کی کوئی حدیث نہیں لایا امام بخاری، حالانکہ باب باندھا ہے کہ کھڑے اور بیٹھ کر پیشاب کرنے کا باب، لیکن حدیث نہیں لائے۔ اس طرح اور بھی مثالیں دی جا سکتی ہیں، محدثین نے ہم آپ کو دے سکتے ہیں، لیکن ہماری غرض فی الحال آپ کو سمجھانا ہے مسئلہ۔ اب وہ ایک ہی مثال سے حل ہو جائے گا جیسے میں نے آپ کو دے دی، تو یہ بھی کوئی بڑا اعتراض نہیں ہے کہ بھائی ہم نے حدیث پیش کی آپ کے سامنے، ٹھیک ہے، آپ حدیث کو مانیں، حدیث کو نہ ماننے کے بہانے نہ ڈھونڈیں، صحیح ہے۔ تو یہ الحمدللہ ہماری یہ جو سی ابو عوانہ سے حدیث ہے، الحمدللہ سند کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے، متن اس کا بالکل واضح اور صاف ہے کہ جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام رکوع میں جاتے اور رکوع سے اٹھتے رفع الدین نہیں کرتے تھے، ہاں شروع نماز میں کرتے تھے، وہ ہم نے آپ کے سامنے یہ حدیث پیش کر دی جس پر الحمدللہ ہمارا عمل ہے۔ یہ حدیث نمبر 1 تھی۔